بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی خونہ کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، لیکن میں نے چادر کو مضبوطی سے اوڑھ رکھا تھا۔ میرے ہاتھوں میں رسی تھی، وہی پرانی سی جس سے لکڑیاں باندھتی ہوں۔ اماں ابھی سورج نکلنے سے پہلے جاگ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور امیدوں کی روشنی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہ چولہے پر پانی گرم کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ چھوٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ اماں، فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی پر شاید الفاظ میں ہمت نہیں تھی۔ چھوٹا جو صرف 3 سال کا ہے بار بار کھانس رہا تھا۔ اس کے پاس ایک بھی گرم سوٹ نہیں۔ سردی اس کے نازک جسم میں جیسے تیر بن کر چبھ رہی تھی۔ میں نے لکڑیوں کی گٹھری اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر اماں کو تسلی دی۔ آج زیادہ کاٹوں گی لکڑیاں، اللہ نے چاہا تو شام تک اچھے پیسے ملیں گے اور میں چھوٹے کے لیے گرم سوٹ ضرور لاؤں گی۔ میرے الفاظ میں حوصلہ تھا، لیکن اندر کہیں کچھ خالی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر دن میری عمر چھین کر لے جاتا ہے، جیسے خوشی صرف تصور میں رہ گئی ہو۔ لیکن میں نے خود سے کہا، نہیں، آج کچھ بدلنا ہے، آج میں اور محنت کروں گی۔ جنگل کے راستے پر چلتے ہوئے میرے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ ارد گرد دھند تھی اور کچھ ہی فاصلے پر درختوں کی لمبی قطاریں شروع ہو گئی۔ ہر روز کی طرح میرا سفر تنہا تھا، پر آج دل میں ایک الگ سا عزم تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی میں نے کلہاڑی نکالی اور ایک درخت کے تنے پر وار کیا۔ درخت کی سسکی جیسی آواز آئی، شاید میری اپنی تھی جو اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ ایک اور دن، ایک اور لڑائی، میں نے خود سے کہا۔ میری انگلیوں میں کب کپاہٹ تھی، لیکن میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر وار کے ساتھ دل کی کوئی پرت کھلتی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے خاص لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی۔ جیسے جیسے دن چڑھ رہا تھا، دھند کم ہو رہی تھی اور دھوپ کی ہلکی کرنیں درختوں سے چھن کر زمین پر پڑنے لگی۔ ایک لمحے کو میں بیٹھ گئی، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا، جوتا جو پہلے بہت سیدھا تھا اب کنارے سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اب یہ بھی نہیں چلے گا، میں نے افسوس سے کہا اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑی ہو گئی۔ کانٹے، چھوٹے پتھر اور خشک پتے میرے قدموں کو چبھنے لگے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے کو سوٹ دلوانا تھا، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے لکڑیاں اٹھائیں اور ایک بار پھر کلہاڑی سنبھالی۔ جیسے میں نے اگلا وار کیا، میرے پاؤں میں ایک نوکیلا کانٹا گھس گیا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، میری سسکی نکل گئی، ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں اللہ میاں، کیوں بچوں کے باپ مر جاتے ہیں؟ کیوں ان یتیموں کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آنکھیں بند کی تو ابا کا چہرہ نظر آیا، وہی مسکراہٹ، وہی تھکا تھکا سا چہرہ۔ پاؤں سے خون رس رہا تھا، کپڑے پر نشان بننے لگے۔ میں نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑا اور زخم پر باندھنے کی کوشش کی، لیکن خون تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سردی، تھکن، درد، سب کچھ ایک ساتھ جیسے حملہ کر رہے تھے۔ میں نے لکڑیوں کی گٹھری کو دیکھا جو قریب ہی پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے لگا جیسے میری محنت مٹی میں ملنے والی ہے۔ پاؤں سے خون ابھی پوری طرح نہیں رکا تھا، مگر میں نے خود کو چلنے پر مجبور کیا۔ لکڑیوں کی گٹھری کندھے پر، سردے جسم میں اور دماغ میں یادوں کا ایک سیلاب تھا۔ جب کبھی درد پڑتا، ماضی کی کوئی پرانی آواز دل کے آس پاس سے گزرتی۔ آج جب میں یہ سب سہ رہی ہوں تو ایک دن یاد آ رہا ہے، وہ دن جب پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ گھر کا چراغ بجھ جائے تو کیسا لگتا ہے۔ 6 مہینے پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ دن معمول کا ہی تھا۔ ابا صبح سویرے کلہاڑی لے کر جنگل گئے تھے۔ اماں نے ان کے لیے چپاتی باندھی تھی اور میں نے ضد کی تھی کہ ابا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بولے، ابھی تمہاری عمر نہیں لکڑیاں کاٹنے کی، بس پڑھو اور ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ شام تک ابا واپس نہ آئے۔ پہلے تو ہم نے سمجھا دیر ہو گئی ہوگی، شاید زیادہ لکڑیاں جمع کر رہے ہوں گے، لیکن جب سورج چھپنے لگا اور ابا کا کچھ پتہ نہ چلا، تب اماں کی آنکھوں میں پریشانی دکھنے لگی۔ میں بار بار دروازے تک جا کر دیکھتی رہی، ہر آواز پر چونک جاتی۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اماں نے چولہے پر کھانا گرم رکھا، جیسے ابا آتے ہی ہوں گے، مگر وہ رات کچھ اور ہی لے کر آئی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی، چھوٹا بھائی ماں کی گود میں سو رہا تھا اور ہم دونوں باہر دروازے کے قریب زمین پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا، کہیں ابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اماں نے پہلی بار وہ لفظ کہا جو میرے دل میں کئی گھنٹے سے گونج رہا تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، نہیں اماں، ابا تو پہاڑ جیسے مضبوط ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔
مگر میرے اپنے الفاظ مجھے جھوٹے لگے۔ وہ گاؤں جہاں ہر شام لکڑہارے واپس آتے تھے، ابا کا نا آنا ہمیں اندر سے کھا رہا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی جب اماں نے اچانک اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں خود جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ پتہ تو کرنا ہوگا۔ میں بھی ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اماں نے صاف منع کر دیا۔ چھوٹے کو دیکھو، میں آتی ہوں۔ اماں بھی گلی سے باہر ہی نکلی تھی کہ ہمارے محلے کے ایک آدمی نے اماں کو روکا۔ ان کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی، چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیچی۔ باجی، آپ کی ابا؟ نہیں، مطلب حاجی صاحب کی لاش آ رہی ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، جیسے کسی نے ہمارے سینے پر چٹان رکھ دی ہو۔ میں چھوٹے کو گود میں لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ اماں زمین پر بیٹھ گئیں۔ کوئی آواز نہیں نکلی، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو تھے اور ہوا میں پھیلی ایک دہشتناک خاموشی۔ لاش جب گھر پہنچی تو ہر طرف لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ کسی نے کہا جنگل میں سانپ نے کاٹا، کسی نے بتایا ملنے والے نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے تھے لیکن زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ میں نے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھاما جو کبھی میری انگلیاں تھام کر راستہ دکھاتے تھے۔ ابا، میں نے تو آج بھی آپ کے لیے دودھ رکھا تھا، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہا لیکن میرے اندر جیسے آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ اگلے دن تدفین ہوئی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اماں بار بار کہہ رہی تھیں چلو بیٹا، رات ہو رہی ہے، لیکن میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ واپسی پر گھر سنسان تھا، نہ وہ ہنسی نہ وہ آواز جو شام کو آتے ہی ابا کی ہوتی تھی۔ ارے میری گڑیا، آج کیا بنا ہے کھانے میں؟ وہ دن ہماری زندگی کا ایک موڑ تھا۔ ابا کی جانے کے بعد صرف گھر نہیں بدلا، ہم سب بدل گئے۔ اماں زیادہ خاموش ہو گئیں، چھوٹا اکثر روتے روتے سو جاتا اور میں بس رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتی رہتی، جیسے ابا وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ ابا کی قبر پر ڈالی گئی مٹی ابھی گیلی تھی اور اماں کی آنکھوں میں نیند کا تصور تک نہیں بچا تھا۔ پورے گھر میں ایک خاموشی تھی جو کانوں میں شور کرتی تھی۔ دیواریں خاموش تھیں، چھت جیسے نیچے جھک رہی تھی اور فرش پر ہر قدم گونجتا تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد سب رشتے جیسے دھند میں کھو گئے۔ ان کے دونوں بھائی جنازے کے دوسرے دن ہی واپس شہر چلے گئے۔ جاتے جاتے بس ایک جملہ کہا، بھابھی، ہم مزدور آدمی ہیں، ہماری اپنی بھی مجبوریاں ہیں، آپ ہمت رکھنا۔ اماں نے صرف سر ہلایا تھا، جیسے جانتی ہوں اب کوئی نہیں لوٹے گا، نہ ہمدردی نہ کوئی وعدہ۔ کھانے پینے کی چیزیں جو چند لوگوں نے تعزیت کے وقت لا دی تھیں وہ 2 دن میں ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اماں نے رات کو پانی سے پیٹ بھرنے کو کہا۔ چھوٹے کو چپ کرواتے ہوئے اماں نے چولہے پر صرف ہنڈیاں رکھی تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی۔ بیٹا، آج بس روٹی کا پانی ہے، کل کچھ سوچیں گے، اماں نے آہستہ کہا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ کہنا چاہا مگر بول نہیں سکی۔ صبح ہوتے ہی اماں گاؤں کے چودھری کے گھر گئیں۔ واپس آئیں تو کپڑے خاک آلود تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا جھاڑو تھا۔ چودھری کے گھر صفائی کا کام مل گیا ہے، ہفتے میں 3 دن، اماں نے کہا، جیسے کوئی فتح حاصل کی ہو۔ میں جانتی تھی وہ اس کام سے کتنی دور بھاگتی تھیں، لیکن اب حالات کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ دوسرے دن میں نے ابا کی کلہاڑی نکالی، لکڑی پر اب بھی اس کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو ایسا لگا جیسے ابا کی گرفت ابھی بھی موجود ہو۔ دل میں ایک عہد کیا کہ اب پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ پہلے دن جنگل میں جانا آسان نہیں تھا، کئی درختوں کے تنے تو پہچاننے تھے کیونکہ ابا اکثر ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، پر ان پر کلہاڑی چلانا ایک اور بات تھی۔ میں نے پہلا وار مارا تو کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی، ہتھیلی میں چھالے بننے لگے، دھوپ ماتھے پر پڑ رہی تھی اور ہاتھ میں تھکن اترتی جا رہی تھی، لیکن میں رکی نہیں۔ دوپہر تک چند لکڑیاں جمع ہوئیں، گٹھری باندھی اور بازار کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر محسوس ہوا کہ لکڑیاں بیچنا بھی کوئی آسان کام نہیں، ہر کوئی بھاؤ کم کرتا۔ ایک بوڑھی نے کہا، لڑکی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، دے دو آدھی قیمت پر۔ میں نے دان بھینج کر گٹھری واپس اٹھا دی۔ دوسرے دکاندار نے سمجھایا، ایسے نہیں ہوتا، بیچنا سیکھنا پڑے گا، وقت لگے گا۔ شام تک تھکی ہوئی خالی ہاتھ واپس گھر آئی۔ اماں دروازے پر کھڑی تھیں، ان کی آنکھیں سوال بن کر میرا چہرہ پڑھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں بکا اماں، لیکن کل پھر جاؤں گی۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، صرف چھوٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اگلے دن پھر جنگل گئی، اب کی بار 2 درختوں پر کلہاڑی ماری۔ ہاتھ کانپنے لگے پر میں نے رکنے نہیں دیا۔ گٹھری تھوڑی بڑی تھی اور امید بھی تھوڑی زیادہ۔ بازار پہنچی تو ایک دکاندار نے پوری گٹھری خرید لی۔
پیسے ہاتھ میں آئے تو ایسا لگا جیسے کوئی خواب چھوا ہو۔ گھر پہنچی تو اماں کو دکھائے۔ وہ حیرت سے بولی، تم نے خود؟ جی خود، اور کل پھر جاؤں گی۔ اب ہمارا معمول بن گیا۔ اماں چودھری کے گھر جاتی، میں جنگل۔ کبھی کچھ ملتا کبھی نہیں، پر ہم دونوں دن گزارنے لگے۔ چھوٹے کی دوائی کے پیسے بھی نکل آتے اور روٹی پکنے لگی۔ ایک دن گاؤں کی عورتوں میں کسی نے اماں سے کہا، بیٹی کو جنگل بھیج دیتی ہو، زمانہ ٹھیک نہیں۔ اماں نے صرف ایک بات کہی، پیٹ زمانے سے نہیں اپنی محنت سے بھرتا ہے۔ ایک دن جنگل میں کام کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی دیکھی جس کے پاس ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹی تنہا مت رہا کرو جنگل میں، جنات کی جگہ ہے یہ۔ میں نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، ہماری قسمت تو پہلے ہی جنات جیسی اماں جی، وہ تو دکھا بھی جاتے ہیں، ہماری پریشانی تو بے چہرہ ہے۔ وہ عورت مسکرا دی، لیکن جاتے جاتے کہہ گئی، جو نظر نہ آئے وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اس دن کے بعد میں زیادہ محتاط ہو گئی، گٹھری جلدی باندھتی اور سورج ڈھلنے سے پہلے گھر پہنچ جاتی۔ زندگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اندر کہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو۔ صبح کی خنکی میں لکڑیوں کی گٹھری لیے جنگل کی طرف چل پڑی۔ آج موسم تھوڑا سا سرد تھا۔ کل کی کمائی سے آٹے اور دال کے پیسے تو نکلے، لیکن چھوٹے کے لیے گرم سوٹ اب بھی ایک خواب تھا۔ اماں نے روکتے ہوئے کہا تھا، پاؤں کے جوتے تو ٹھیک نہیں، مت جا اتنی دور۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جوتے تو زندگی نے بھی نہیں دیے اماں، یہ تو پھر بھی پاؤں پہ ہیں۔ جنگل کا راستہ سنسان اور پتھریلا تھا، ہر قدم پر جھاڑیاں تھیں اور گھاس میں چھپے نوکیلے پتھر۔ میں احتیاط سے چل رہی تھی۔ صبح کی روشنی دھند میں لپٹی ہوئی تھی، ہر درخت ساکت اور خاموش، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی، جیسے سب میری آمد کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دور جا کر جب میں نے پہلی کلہاڑی ماری تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ آواز وہی تھی، لکڑی چیرنے کی، مگر میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی گھل گئی۔ شاید موسم کی سختی تھی یا مسلسل کام کا تھکن، پر آج جسم کچھ زیادہ ہی بوجھل لگ رہا تھا۔ جوتا بار بار کھسک رہا تھا۔ یہ وہی پرانا جوتا تھا جو کئی بار سی چکی تھی، لیکن اب جیسے اس نے بھی ہار مان لی ہو۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر بند باندھنے لگی تو جوتے کی پچھلی تہ مکمل الگ ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو میرے پیروں سے۔ چلے گا، بس آج کا دن نکال لے، میں نے خود سے کہا، اور جوتے کو جیسے تیسے سنبھال کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ جنگل میں کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ جوتا بالکل ٹوٹ گیا۔ ایک کونے میں ڈال کر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ زمین سخت تھی اور جھاڑیاں تیز، پر دماغ میں صرف ایک بات تھی، آج زیادہ لکڑیاں لینی ہیں ہر حال میں۔ ہر قدم کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹا چھپتا، لیکن میں رکنے والی نہیں تھی۔ میں نے خود سے کہا، بس 2 گٹھریاں ہو جائیں تبھی بازار چلوں گی۔ میں جانتی تھی یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں۔ دھوپ جیسے جیسے چڑھتی گئی میرا سانس بھی بھاری ہوتا گیا، پسینہ ماتھے سے بہنے لگا اور پاؤں کے نیچے لگنے والے کانٹوں نے ہلکی ہلکی جلن شروع کر دی۔ ایک جگہ جب میں نے جھک کر لکڑی اٹھائی تو ایک باریک سا کانٹا سیدھا گوشت میں پیوست ہو گیا۔ میں بیٹھ گئی، پیر کو تھام کر دیکھا، خون نکلنے لگا تھا۔ درد سے میرے منہ سے بے اختیار آواز نکلی، ہائے اللہ! پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ دوپٹے کے کونے سے خون صاف کیا، لیکن جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحے میں وہیں بیٹھ گئی، پاؤں سامنے پھیلائے، ارد گرد مکمل خاموشی تھی، پر وہ سکون نہیں جو دل کو آرام دے، بلکہ وہ سناٹا تھا جو انسان کو اکیلا ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ پاؤں تھوڑا سا پھولا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، بچوں کے باپ مر کیوں جاتے ہیں؟ یتیموں کی زندگی اتنی کٹھن کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ جنگل ہی میری قسمت ہے؟ میرے سوال سننے والا کوئی نہیں تھا، بس درخت تھے جو شاید سب کچھ سن بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی نہیں پاتے۔ تبھی ایک ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ میں نے فوراً اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا، جیسے کسی نے میری بے بسی دیکھ لی ہو۔ میں نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، پر کچھ نظر نہ آیا۔ چند لمحوں بعد ایک نرم سی آواز آئی، تمہارا پیر تو بری طرح زخمی ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سفید لباس میں ایک نوجوان کھڑا تھا، بال سلیقے سے بندھے ہوئے، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں کسی اجنبی سا سکون۔ آپ کون ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، یہیں رہتا ہوں، جھونپڑی ہے قریبی درختوں کے پیچھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، نہیں، میں ٹھیک ہوں، جانے دیجیے مجھے۔ پر تم تو چل بھی نہیں پا رہی، وہ بولا۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، عادت ہے درد سہنے کی۔ وہ چند قدم دور رک گیا،
میں تمہیں زبردستی نہیں لے جا رہا، صرف مرہم لگانے کی بات کر رہا ہوں۔ زخم بگڑ گیا تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ چند لمحے میں نے فیصلہ کیا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کانٹے ابھی بھی اندر پیوست تھے۔ میں نے لکڑیاں سمیٹی اور اس کے پیچھے چل پڑی، فاصلے پر۔ جھاڑیوں کے بیچ سے نکل کے جب اس کی جھونپڑی نظر آئی تو میں ٹھٹک گئی۔ یہ جھونپڑی کم اور کوئی خواب زیادہ لگ رہی تھی۔ بانس کی دیواروں پر کپڑا تان کر بنائی گئی تھی، لیکن سلیقے سے، صفائی سے، جیسے کسی نے بہت محبت سے بنائے ہو۔ میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، میں نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ جھونپڑی کے کونے میں رکھے چھوٹے سے صندوق سے مرہم اور کپڑا نکال رہا تھا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم چل نہیں سکتی، اور جنگل اس وقت اتنا محفوظ نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ میں نے جلدی سے رخ موڑا۔ محفوظ تو اپنا گھر بھی نہیں رہا، یہ تو جنگل ہے۔ اس نے نظریں اٹھائیں لیکن کچھ نہ بولا، صرف ایک ہلکی سی سانس بھری اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بس چند لمحے۔ وہ بولا، پھر تمہاری مرضی، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی شرافت تھی، جیسے وہ ہر جذبے کو سمجھتا ہو۔ میں نے سر جھکایا اور خاموشی سے پیر اس کی طرف کر دیے۔ وہ آہستہ آہستہ مرہم لگا رہا تھا، ہاتھوں میں مہارت تھی اور انداز میں دھیما پن، جیسے کسی نے برسوں زخم بھرنے کا کام کیا ہو۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، صرف زخموں پر دھیان دے رہا تھا۔ یہ جھونپڑی تمہاری ہے؟ میں نے پہلی بار اس سے کوئی سوال کیا۔ جی، کچھ عرصے سے یہاں ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اکیلے؟ اکیلا ہوں، لیکن کبھی کبھی تنہائی بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ میں نے جھونپڑی کے اندر نظر دوڑائی۔ چھت پر باریک پردے، دیواروں پر خوبصورت لکڑی کا کام، اور ایک کونے میں کتابیں رکھی تھیں۔ سب کچھ کسی عام لکڑہاڑے یا جنگل میں رہنے والے سے الگ تھا۔ یہ سب تم نے خود بنایا ہے؟ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ خود، کچھ نصیب سے ملا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو عام آنکھ کو نہیں دکھتی۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ پیر ٹھیک ہے، اب میں چل سکتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور وہی نرم جوتا ایک کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ نہیں، یہ بہت قیمتی لگ رہا ہے، میں ایسے تحفے نہیں لے سکتی۔ یہ تحفہ نہیں ہے، قرض سمجھو، جو لوٹانا ضروری نہیں، بس اس کی قدر کرنا کافی ہے۔ میں نے کپڑا تھاما لیکن دل میں جھجک باقی تھی۔ پھر بھی میں نے جوتا پہنا۔ جیسی پہنا ایسا لگا جیسے پاؤں زمین پر نہیں بلکہ کسی نرم گھاس پر پڑ رہے ہوں۔ یہ جوتا بہت ہلکا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ عام نہیں ہے، وہ بولا، اور تم بھی عام نہیں ہو شاید۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تمہارا نام؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، ابھی صرف اتنا جان لو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ جنگل کا راستہ اتنا طویل نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگتا تھا۔ چلو، میں تمہیں باہر تک چھوڑاتا ہوں۔ وہ جھونپڑی سے نکلا۔ میں نے گٹری اٹھائی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، صرف قدموں کی چاپ تھی اور درختوں کے بیچ سے جھانکتی ہلکی ہلکی روشنی۔ جب ہم جنگل کے کنارے پہنچے تو میں رک گئی، وہ بھی رک گیا۔ یہاں سے آگے میں خود جا لوں گی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا، لیکن اگر پھر کبھی ضرورت ہو تو اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جانا، میں آس پاس ہی ہوں۔ میں نے کچھ کہے بغیر سر جھکایا اور چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میرے بوجھ میں کچھ کمی آ گئی ہو۔ گھر پہنچتی اماں نے مجھے غور سے دیکھا۔ پیر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بس معمولی چوٹ تھی۔ میں نے بات بدل دی۔ یہ جوتا کہاں سے آیا؟ بازار سے سستا مل گیا تھا، میں نے جھوٹ بولا، اور اماں کے چہرے پر کچھ سکون اتر آیا۔ رات کو جب سب سو گئے میں چھت پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر تارے روشن تھے اور دل میں بے شمار سوال۔ وہ اجنبی کون تھا؟ اس کی جھونپڑی عام جھونپڑیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کا انداز، اس کا لباس، سب کچھ الگ الگ تھا۔ میں نے پاؤں کے نیچے جوتے کو محسوس کیا، جیسے وہ میرا نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا حصہ ہو۔ شاید کچھ بدلنے والا تھا اور میں تیار نہیں تھی، لیکن روک بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی، پاؤں میں وہی جوتا تھا جو سجنبی نے دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زخم کا نشان تک نہیں رہا تھا۔ پاؤں ہلکا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے جوتے کو اتارا، پھر دوبارہ پہنا۔ کوئی کھردرا پن، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں، جیسے یہ جوتا نہیں کوئی جادو ہو۔ کمرے کے کونے میں اماں چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ چھوٹا بھائی اماں کی گود میں کھیل رہا تھا۔ پیر کیسا ہے؟
अम्मा ने बगैर देखे पूछा। ठीक है, लगता ही नहीं कुछ हुआ था, मैंने जवाब दिया। अम्मा ने आंख उठाई, मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा लकड़ियों पर ध्यान दे दिया। वो अक्सर कुछ महसूस कर लेती लेकिन सवाल कम करती। दोपहर को मैं गठरी उठाकर बाजार जाने लगे तो कदम खुद ब खुद तेज़ हो गए। जूते ने ज़मीन को नरम कर दिया था, जैसे हर कदम के नीचे घास हो या कोई गैर मरई हाथ मुझे थामे हुए हो। इतनी तेज़ी से कभी न चली थी मैं। सांस भी हल्की थी और बोझ जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। बाजार पहुंची, 2 गठरियाँ बेची। एक दुकानदार ने कहा, आज बड़ी फुर्ती में हो लड़की, क्या खाया है सुबह? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस किस्मत जा गई है शायद। दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या वाकई ये जूता कुछ खास है? अगले दिन शाम के वक्त झोंपड़ी के करीब पहुंची तो वो पहले से बाहर बैठा था। हाथ में एक लकड़ी थी, जैसे वो ज़मीन पर घुमा रहा था, जैसे कोई इशारा बनाना हो। मुझे देखकर उसने नज़रें उठाईं और हल्के से मुस्कुरा दिया। आ गई? मैंने सर हिलाया और करीब बैठ गई। जूता मेरी पहचान बन चुका था, जैसे वो मेरे पाँव का हिस्सा हो। ज़मीन नरम लगती, थकन महसूस न होती, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं जंगल से नहीं डरती थी। कुछ ख़ास बात है? मैंने पूछा। उसने लकड़ी को एक तरफ रखा और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, आज तुम्हें कुछ ऐसा बताना है जिसके बाद तुम शायद मुझसे दोबारा न मिलो। मैं साकत हो गई। कोई घबराहट नहीं थी, मगर अंदर कुछ हिलने लगा था। तुमने कल कहा था कि मैं तुम्हें इंसानों जैसा लगता हूँ। आज मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना मुख्तलिफ हूँ। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी। वो कुछ लम्हे रुका, जैसे अल्फाज चल रहा हो। मैं शाहिद जिन्नात हूँ, जिन्नात की वो नस्ल जो इंसानों से नफरत करती आई है, जिनके लिए इंसान कमज़ोर, खुद गर्ज और बेवकूफ़ मखलूक है। मैंने चौंक कर पूछा, फिर तुम यहाँ मेरे लिए क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि तुम वो नहीं हो जो मैंने सुना था। तुमने दुख में भी सच नहीं छोड़ा, तुमने भूख में भी इज्जत संभाली। तुम्हारी सिस्कियों ने मुझे बदल दिया। मैं हैरत से उसे देखती रही। उसकी आंखें संजीदा हो गई, जैसे बरसों की खामोशी एक लम्हे में बोलने लगी हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, उसने कहा, सादगी से, किसी लफाजी के बगैर। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत? एक जिन और इंसान से? हाँ, और तुम्हारे जैसे इंसान से। मैं पीछे हो गई। ये मुमकिन नहीं, तुम जन्नत के बादशाह हो, मैं गरीब लकड़हारे की बेटी जो बमुश्किल जिंदा है। मोहब्बत रुतबा नहीं देखती, ना खून ना नस्ल। तुमने जो हिम्मत दिखाई वो किसी बादशाही से कम नहीं। मैंने नजरें चुराई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जो कह रहे हो वो कहानियों जैसा लगता है। तो कहानी सुना दूं? वो आहिस्ता से बोला, फिर हाथ उठाया और दरख्त की तरफ इशारा किया। एक लम्हे में वो दरख्त जिसके तने पर मैं रोज़ कुल्हाड़ी चलाती थी, जड़ से उखड़कर फ़ज़ा में मुअल्लक हो गया, और अगले ही लम्हे कुछ कदम दूर जाकर ज़मीन में बेबस हो गया। मैं हक्का बक्का रह गई। आंखों के सामने ये सब होना सच से ज़्यादा ख्वाब जैसा लग रहा था। अब यकीन आया? मैंने आहिस्ता सर हिलाया। तुम वाकई कुछ और तुम वो हो जिसने मुझे बदल दिया। मैं सदियों से इंसानों को कमतर समझता था, लेकिन तुमने दिखाया कि इंसान भी अजीम हो सकते हैं। तुमने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया है। मेरी सांसें भारी हो गई। तुम ये सब क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरा दिल अब तुम्हारे बगैर नहीं रहता। मैं हर सुबह तुम्हारी चाप सुनता हूँ, हर शाम तुम्हारी खामोशी को सुनता हूँ। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सब्र, ये सब मेरे अंदर कोई नरम गोशा जगा गया है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने ज़मीन की तरफ देखा। पत्तों के दरमियान कुछ जलने की महक आ रही थी। शायद आसपास किसी ने आग जलाई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो पूछने लगा। मेरे सच से, मेरी हकीकत से? डरती तो हूँ, लेकिन सच से नहीं, अपने आप से। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ मोहब्बत के बदले दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जिस दुनिया से तुम आए हो वो मुझ जैसी लड़की को कभी कबूल नहीं करेगी। वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें अपनी दुनिया की तरफ बुलाने का हक कभी नहीं मांगूंगा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने गहरी सांस ली, और अगर मैं भूल जाऊं तो ये जूता तुम्हें याद दिलाएगा। मैंने पाँव की तरफ देखा। जूता आज पहले से ज़्यादा गर्म लग रहा था, जैसे वो भी उसकी बात की तस्दीक कर रहा हो। अब तुम जा सकती हो, वो बोला। रात हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने उठते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं बैठा था,
سفید لباس میں دھند میں گم ہوتے چہرے کے ساتھ۔ پھر کب ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ جب تم چاہو، میں وہیں ہوں گا، تمہارے آس پاس، تمہاری دعاؤں میں، تمہاری تنہائیوں میں۔ میں کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ جنگل کا راستہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگا کرتا تھا۔ کچھ بدل چکا تھا، میرے آس پاس، میرے اندر، اور شاید میرے نصیب بھی۔ جنگل کے راستے پر جیسے ہی میں چلنے لگی، اس نے پیچھے سے آواز دی، تمہیں پیدل نہیں جانا چاہیے، چلو میں لے چلتا ہوں۔ میں رک گئی، جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن پاؤں خود بخود وہیں ٹھہر گئے۔ کہاں سے؟ میں نے بغیر پلٹے ہوئے پوچھا۔ بس 2 منٹ لگیں گے، آنکھیں بند کرو۔ میں نے بے دلی سے آنکھیں بند کی، دل میں کچھ دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک ٹھنڈی سی ہوا میرے ارد گرد گھوم گئی، زمین پر پاؤں کا دباؤ ہلکا سا اٹھا، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو گاؤں کی پگڈنڈی پر کھڑا پایا۔ میرے قدموں کے نیچے اب بھی وہ جوتا تھا، اور ہاتھ میں وہ کپڑوں کا تھیلا جو کچھ لمحے پہلے اس نے مجھے دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے خود سے سرگوشی کی، لیکن وہ اب میرے ساتھ نہیں تھا، جیسے کچھ دیر کا منظر تھا اور ختم ہو چکا تھا۔ تھیلے میں جھانکا تو حیرت کا ایک اور دروازہ کھل گیا۔ میرے لیے گرم شال، چھوٹے کے لیے سوٹ، اور اماں کے لیے نرم کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا تھا۔ ہر چیز نئی، صاف ستھری، جیسے کسی مہنگی بازار سے لی گئی ہو۔ میں نے دل کو تھاما، یہ سب گھر کیسے لے جاؤں؟ اماں کیا پوچھیں گے؟ میں نے آج تو لکڑیاں بھی نہیں بیچی۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں دروازے پر ہی تھیں۔ ان کی نظریں فوراً میرے ہاتھ کے تھیلے پر جا ٹکی۔ کیا ہے یہ؟ کپڑے ہیں، میں نے فوراً کہا۔ کہاں سے آئے؟ میں نے گٹھری زمین پر رکھی اور جھوٹ گھڑ لیا۔ بازار میں ایک آدمی نے پرانی لکڑیاں مہنگے داموں لے لیں، کچھ اور بھی دے گیا، اللہ کے نیک بندے تھے شاید۔ اماں نے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر تھیلا لے کر اندر چلی گئی۔ چھوٹا خوشی سے شور مچانے لگا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ میں نیا سوٹ تھمایا، اماں کے چہرے پر حیرت اور اطمینان بیک وقت آ گیا۔ کبھی کبھی نصیب بھی مہربان ہو جاتا ہے، اماں نے آہستہ سے کہا۔ میں خاموش رہی۔ میرے لیے یہ سب کہنا مشکل تھا کہ کپڑے لکڑیوں کے بدلے نہیں، کسی اور کی نرمی، کسی اور کی محبت کی علامت تھے۔ رات کو ہم سب نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اماں نے پرانی دال کے ساتھ تھوڑی سی روٹی بنائی، اور میں نے دل میں سوچا، اگر وہ سب جان جاتی تو شاید یہ خوشی ادھوری ہو جاتی۔ چھوٹا اپنے نئے کپڑوں میں آئینے کے آگے کھڑا تھا۔ اماں اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف تماشا دیکھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن دل میں ایک بوجھ تھا۔ وہ جو محل جیسی جھونپڑی تھی، وہ جو سفید لباس، اور وہ جو وعدہ، میں تمہارے آس پاس ہوں، سب میرے ساتھ ہی تھے، پر اب ان کا ذکر ممکن نہیں تھا۔ رات گئے، جب سب سو گئے، میں چپکے سے چھت پر چلی گئی۔ آسمان صاف تھا، ستارے قریب قریب محسوس ہو رہے تھے۔ دل میں کئی باتیں جمع ہو رہی تھیں۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب راز میرے ساتھ رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں۔ اگلی صبح اماں نے پوچھا، آج جنگل جاؤ گی؟ ہاں اماں، اب اور بھی محنت کرنی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں روٹی کا پرانا ٹکڑا دیا۔ یہ رکھ لو، واپسی پر کھا لینا۔ میں نے سر ہلایا اور نکل پڑی۔ قدم پہلے سے ہلکے تھے، راستہ وہی، لیکن دل میں اب ایک اور احساس تھا۔ جنگل کے درختوں کے بیچ جاتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ شاید وہ خود کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، یا شاید مجھے خود چلنا سکھا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر ایک پرانا لکڑہارا ملا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آج کل تم بہت زیادہ تیز ہو گئی ہو لڑکی۔ پہلے تو دن بھر لگتا تھا لکڑیاں کاٹنے میں، اب آدھے دن میں گٹھری تیار۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس ہاتھ چل گیا ہے۔ لیکن دل نے کہا، یہ صرف ہاتھ نہیں، وہ جوتا ہے جس نے میری راہوں سے پتھر ہٹا دیے ہیں۔ شام کو واپس آتے ہوئے بازار میں ایک اور دکاندار نے پوچھا، آج کل تمہاری لکڑیوں میں کچھ خاص خوشبو ہے، کہاں سے لاتی ہو؟ میں نے نظر جھکا لی، بس قسمت اچھی ہے اور کچھ نہیں۔ گھر واپس پہنچی تو اماں نے دروازہ کھولتے پوچھا، آج پھر کچھ لائی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، آج بس لکڑیاں ہی بکی۔ لیکن دل جانتا تھا میں جو کچھ لائی ہوں وہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اماں شال اوڑے بیٹھی تھی، جسے شاید کئی برسوں بعد پہلی بار کسی نے ان کے لیے خریدا تھا۔ ان کے چہرے پر روشنی تھی، جس سے کئی دنوں کا غبار صاف ہو گیا ہو۔ میں چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، دروازے کے نیچے سے ٹھنڈی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے جوتے کی طرف دیکھا، وہ ابھی میرے پاؤں میں تھا، گرم، محفوظ، جیسے کوئی سایہ میرے ساتھ ہو۔ راز کا بوجھ دل میں ضرور تھا، لیکن وہ بوجھ اب بوجھ نہیں رہا تھا، وہ میرا سہارا بن چکا تھا۔ وہ ایک ایسا دروازہ تھا جو کھل چکا تھا، لیکن واپس بند نہیں ہو سکتا تھا۔
उस दिन सुबह जंगल जाने से पहले मैंने जूते को हाथ में लेकर गौर से देखा। उसमें कुछ था जो हर गुजरते दिन के साथ बदल रहा था, जैसे वो मेरी ही तरह जिंदा हो गया हो। पाँव में पहनती एक नरम तवानाई जिस्म में फैल जाती, जैसे खुद से कहता हो आज भी हारना नहीं है। जंगल के अंदर कुछ कदम चली थी जब वो एक दरख्त के साए से जाहिर हुआ। सफ़ेद लिबास, खामोश चेहरा और आंखों में आज कुछ और ही था। आज कुछ और बात करनी है, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने कुल्हाड़ी कंधे से नीचे उतारी। क्या हुआ? तुम्हें देखकर लग रहा है कुछ परेशान हो। बात सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई की है। वो बरसों से कमल में कैद है। तुमने पूछा था मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, यही वजह है। मैं इस जंगल के आसपास इस अमल के टूटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चौंक गई। भाई, मतलब तुम अकेले नहीं हो? नहीं, वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इस वक्त एक बुजुर्ग अमल के अमल में जकड़ा हुआ है। वो दरबार जहाँ ये अमल बांधा गया है, वहाँ सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। और मैंने बात मुकम्मल की। तुम अंदर नहीं जा सकते। वो सर हिलाते हुए मेरे करीब आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें इस दरबार में जाना होगा। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा है, वही इस अमल का मरकज़ है। तुम अगर उस संदूक को खोल दो तो अमल टूट जाएगा और मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। मैंने कुछ देर सोचा, ये ख़तरनाक तो नहीं? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। इस दरबार में जन्नात का दाखिला ममनू है, इसीलिए मुझे तुम जैसे किसी इंसान की ज़रूरत थी जो नीयत से साफ़ हो और दिल से न डरे। मैंने सर उठाया। मैं तैयार हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। चलो, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। हम जंगल के एक सुनसान पगडंडी से होते हुए उस तरफ बढ़े जहाँ कभी मैं गई ही नहीं थी। दरख्त घने होते जा रहे थे और हवा जैसे साकत। कुछ देर बाद वो एक पत्थर के किनारे रुका और बोला, यहाँ से आगे तुम अकेली जाओगी। मैं इस मकाम पर इंतज़ार करूँगा। मैंने गर्दन हिलाई। पत्थर के नीचे सीढ़ियाँ थीं जो ज़मीन में गहराई की तरफ जा रही थीं। हाथ में कुछ न था सिवाय हौसले के। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, मगर जूता जैसे खुद रोशनी बन गया हो। हर कदम पर ज़मीन नरम हो जाती, रास्ता सीधा लगता। सीढ़ियों के आखिर में एक छोटा सा दरवाज़ा था, पुरानी लकड़ी का, जिस पर कुछ तहरीरें खदी हुई थीं। मैंने दरवाज़ा धकेला। वो आहिस्ता से चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी, कुछ दिए रोशन थे और कमरे के दरमियान में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जिस पर वही लकड़ी का संदूक रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक लम्हे को लगा जैसे किसी ने मेरा बाजू थामा हो। मैं पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, सिर्फ संदूक और खामोश रहिए। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही आवाज़ दिल के अंदर गूंजी, शायद जिनज़ादे की थी या शायद मेरे अपने यकीन की। मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ी, संदूक पर हाथ रखा। ठंडी लकड़ी की सदा दिल की धड़कन से गर्म होने लगी। बस इसे खोलो। मैंने दोनों हाथों से ढक्कन थामा और आहिस्ते से उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक ज़ोरदार झोंका कमरे में दौड़ा। दिए बुझने लगे, रोशनी लपक कर गायब हुई और एक लम्हे में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन संदूक से रोशनी निकल रही थी, नीली, तेज़ और घूमती हुई। फिर एक धीमी आवाज़ आई, जैसे किसी ने बरसों बाद सांस ली हो। आज़ाद। मेरी आंखों के सामने रोशनी घूमने लगी और जैसे कुछ उड़ता हुआ आसमान की तरफ जा रहा हो। हवा में हल्की सी जंबश हुई और फिर सब कुछ थम गया। कमरे में अब फिर खामोशी थी। दिए दोबारा रोशन हो चुके थे और संदूक खाली था। मैंने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते ही जिनज़ादा वहीं मौजूद था। तुमने कर दिखाया। वो मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें नमी से चमक रही थीं। वो ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, बरसों बाद आज़ाद हुआ है। तुमने मेरे कबीले का कर्ज चुका दिया है। मैंने हंसते हुए कहा। कर्ज? तुमने मुझे जूता दिया, मरहम दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये सब क्या कम था? जो तुमने किया वो एहसान है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने इर्द गिर्द देखा। जंगल जैसे जिंदा हो गया था, हर दरख्त जैसे सर झुकाकर सलाम कर रहा हो। अब वापस चलो, वो बोला। आज तुम थक गई होगी। रास्ते में हम दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में सुकून था। कुछ ऐसा मुकम्मल हो चुका था जो अधूरा था। घर पहुंचते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो दरख्त, वो रास्ता, सब कुछ बदला बदला लग रहा था। अब ना सिर्फ मेरे कदमों में ताकत थी, बल्कि दिल में भी, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक बहन नहीं, एक दोस्त नहीं, किसी की उम्मीद बन चुकी थी। मैं अगली सुबह जल्दी जाग गई। रात का सफ़र, दरबार का वो मंज़र और रोशनी में तहलील होता हुआ वो संदूक, सब जैसे अभी अभी का ख्वाब हो। अम्मा ने हैरत से पूछा, रात देर क्यों हो गई थी? ज़रा जंगल में काम बढ़ गया था।
میں نے نظریں چرائی۔ چھوٹا بھائی کھیلنے میں مصروف تھا۔ اماں کے پاس وقت نہ تھا کہ زیادہ سوال کریں، لیکن ان کی خاموش نظر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں دن کے وقت جنگل گئی، لیکن آج وہ وہاں نہیں تھا۔ درخت وہی، راستہ وہی، مگر ایک خالی پن ہر سمت بکھرا ہوا تھا۔ میں نے وہی درخت چنا جہاں ہمیشہ وہ ملتا تھا۔ بیٹھ کر کچھ دیر اسے یاد کرتی رہی اور پھر خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ شام کے وقت میں دوبارہ جنگل گئی، شاید دل کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ جیسی درخت کے قریب پہنچی، وہ سامنے کھڑا تھا، سفید لباس، مگر آج چہرے پر کچھ اور تھا، کوئی بات جو لبوں تک آ کر رک گئی ہو۔ تم آ گئے، میں نے آہستہ کہا۔ بس آج کے لیے آیا ہوں۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مطلب؟ وہ آگے بڑھا، میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور بولا، مجھے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کہاں؟ کیوں؟ میرے سوال زبردستی لبوں سے نکلے۔ میرے قبیلے کے اصول سخت ہیں۔ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ بس اتنے وقت کے لیے ممکن تھا۔ ایک جن اگر انسان سے رشتہ باندھ لے تو وہ اپنے قبیلے سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن میرا فرض ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے واپس جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکی، صرف زمین کو دیکھتی رہی۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف تمہاری حفاظت کی، تمہیں راستہ دکھایا، لیکن سچ کہوں تم نے مجھے بدل دیا۔ میں یہاں صرف اپنے بھائی کو بچانے آیا تھا، مگر تم سے محبت ہو گئی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا، جیسے کوئی معمولی چیز ہو، مگر ہاتھ میں آتے ہی وزن محسوس ہوا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ یہ انعام ہے میرے قبیلے کی طرف سے۔ تم نے میرے بھائی کو آزاد کرایا، میری مدد کی، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے انسانوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تھیلا دولت سے بھرا ہوا ہے، اتنا کہ تمہیں دوبارہ کبھی لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے تھیلا تھامتے ہوئے کہا، میں نے یہ سب انعام کے لیے نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں، تبھی تمہارے لیے یہ انعام ہے۔ جو مانگتے ہیں انہیں چیزیں دی جاتی ہیں، اور جو نہیں مانگتے انہیں عزت۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، اگر تمہیں جانا ہی تھا تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا تم میرے جانے کے بعد بھی مضبوط رہو۔ میں جانتا ہوں تم یہ راز دل میں چھپائے رکھ سکتی ہو، لیکن آج میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو تم کسی کے لیے بہت خاص ہو چکی ہو۔ اور کیا میں بھی خاص ہوں تمہارے لیے؟ میں نے آہستہ پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آئی۔ تم وہ انسان ہو جس کے لیے ایک جن نے اپنی دنیا چھوڑنے کا سوچا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہی درخت، وہی زمین، سب ویسا ہی، مگر اس خاموشی میں ایک بوجھ تھا۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ پھر کبھی لوٹو گے؟ نہیں، لیکن یہ جوتا، یہ تھیلا اور تمہاری ہمت، یہ سب جب تمہیں میری یاد دلائیں گے، سمجھ لینا کہ میں کبھی گیا نہیں تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، جیسے وقت رکنے کو ہو یا کچھ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہو۔ رکو، میں نے بے اختیار کہا، آخری بار تمہارا نام تو بتا دو۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے دل نے مجھے جو نام دیا ہو، بس وہی میرا نام ہے۔ اور پھر ایک جھماکے کی مانند ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں دیر تک وہیں کھڑی رہی، تھیلا ہاتھ میں، جوتا پاؤں میں، اور دل میں خلا جو شاید کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو اماں دروازے پر تھی۔ میں نے جھوٹ گھڑنا شروع کیا۔ بازار سے لکڑی مہنگی بکی، کچھ بچت ہو گئی۔ اماں نے کچھ نہ پوچھا، شاید ان کے چہرے پر بھی کسی انکہے سچ کا عکس تھا۔ چھوٹا بھائی میرے گلے لگ کر بولا، آج کچھ خوشبو آئی ہے تجھ سے؟ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں، خوشبو آئی تھی، کسی ایسے کی جو اب کبھی واپس نہ آئے گا، لیکن مجھے مکمل کر گیا تھا۔ اس دن کے بعد جنگل ویسا نہیں رہا، اور نہ ہی میں۔ وہ درخت، وہ راستہ، وہ جھونپڑی، سب جیسے وقت کے کسی دوسرے دائرے میں چھپ گئے ہوں۔ میں روز اس درخت کے پاس سے گزرتی، لیکن اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ تھیلا اماں کو نہ دکھایا، بس اتنا بتایا کہ اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے، شاید وہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے سب سے پہلے چھوٹے کے لیے اچھے کپڑے اور اسکول کا داخلہ کروایا۔ قریبی قصبے میں ایک سرکاری اسکول تھا، جہاں اسے پڑھنے بھیجنا شروع کیا۔ وہ روز کتابیں لے کر گھر آتا اور مجھے ہر سبق سناتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آ گئی تھی جو باپ کے جانے کے بعد مدھم ہو گئی تھی۔ آپا، کل ہمیں خلا کے بارے میں بتایا سر نے، وہ ایک دن بولا، کیا جنات خلا میں جا سکتے ہیں؟ میرا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید کچھ تو وہاں بھی ہوں گے جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم سے دور ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا،
پھر تو ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، دل نے بہت کچھ کہا لیکن زبان نے سب روک لیا۔ پھر میں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، وہی تھیلا جسے میں اکثر صندوق کی طرح دیکھتی اب میری امید بن چکا تھا۔ گاؤں کے بازار میں لکڑی اور جلانے کے سامان کی ایک دکان کھولی۔ شروعات میں لوگوں نے باتیں کی، لڑکی ہے دکان چلائے گی، لیکن وقت کے ساتھ سب بدلنے لگا۔ ابا کے جانے کے بعد جو دروازے بند ہوئے تھے وہ اب ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ دکاندار، گاؤں والے سب حیران تھے کہ میں اتنی جلدی کیسے سنبھل گئی۔ تمہارے نصیب میں کوئی برکت ہے، ایک پرانی عورت نے کہا، جیسے کوئی سایہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہو سکتا ہے کچھ سائے دعاؤں کے ہوتے ہیں اور کچھ وعدوں کے۔ پھر میں نے گاؤں کی ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو کبھی میرے جیسی تھیں، لکڑیاں کاٹتی، درختوں سے گرتی اور کسی کی آواز سنائی نہ دیتی۔ میں نے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ خالی کیا، اماں سے مشورہ کیا اور وہاں پڑھانے کا آغاز کر دیا۔ پہلے دن صرف 2 بچیاں آئیں، دوسرے دن 4 اور ایک ہفتے بعد کمرے میں بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، چوہدری کی بیوی نے کہا، بچوں کو فری میں پڑھا رہی ہو، فائدہ کیا ہے اس کا؟ میں نے جواب دیا، فائدہ؟ اگر کل کو ایک لڑکی بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو یہی سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ گاؤں کے لوگ اب میرے پاس آتے، مشورہ لیتے، کوئی بیمار ہوتا تو اماں جڑی بوٹی دیتی اور میں دوا کا خرچ اٹھاتی۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کچھ ثابت کرنا تھا، بس دل کے اندر کچھ خالی سا تھا، اور ہر نیکی اس خالی پن پر ایک کاغذ رکھتی گئی۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے میں چھت پر جا کر آسمان دیکھتی، وہی تارے، وہی خاموشی، لیکن ایک سایہ کم تھا، ایک آواز جو اب نہیں آتی تھی۔ میں نے کئی بار اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں آیا۔ ایک دن جب اسکول کے بچے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے، ایک بچی نے پوچھا، باجی آپ کی شادی کب ہوگی؟ میں چونک گئی، پتہ نہیں، کوئی پسند ہے کیا؟ وہ ہنس کر بولی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس یوں سمجھ لو جیسے تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں، یا شاید کسی اور دنیا میں ہے۔ بچی کچھ نہ سمجھی، بس ہنس کر بھاگ گئی، لیکن میری مسکراہٹ دیر تک وہیں رک گئی۔ اکثر سوچتی ہوں اگر وہ آج ہوتا تو شاید میرے اسکول کا پہلا پتا وہی رنگ تھا، وہی دیوار پر پہلا نقش بنا تھا، وہ میری دکان پر بیٹھ کر حساب کرتا اور چھوٹے کو سائنس کے بارے میں وہ باتیں سمجھاتا جو میں نہیں سمجھا سکتی۔ لیکن اب وہ یادوں میں ہے اور یادیں خاموش ہوتی ہیں، وہ شور نہیں کرتی، بس دل میں آہستہ آہستہ پگھلتی ہیں۔ اسکول اب بڑھ رہا تھا، میں نے ایک اور کمرہ بنوایا اور 2 پڑھانے والی لڑکیاں رکھی تھیں۔ بچے اب گاؤں کے باہر سے بھی آنے لگے، کچھ دکاندار اب مجھے صاحبہ کہہ کر بلاتے اور مجھے اس لفظ کی کاٹ محسوس ہوتی، کیونکہ میں نے جو بھی حاصل کیا تھا وہ جادو سے نہیں، قربانی سے آیا تھا۔ لیکن جوتا اب بھی میرے پاس ہے، روز پہنتی ہوں جیسے وہ ابھی میرا محافظ ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ جوتا نہیں ایک عہد ہے جو ہر قدم پر میرے ساتھ چلتا ہے۔ اور ہاں، وہ تھیلا اب بھی میں نے مکمل ختم نہیں کیا، اس میں کچھ خاص سکے اور چیزیں باقی رکھی ہیں جنہیں میں نے چھوا تک نہیں۔ شاید ایک دن جب چھوٹا بڑا ہو جائے اور مجھ سے پوچھے آپ نے سب کچھ کیسے کیا تو میں وہ تھیلا دکھا دوں۔ تب تک بس زندگی ہے اور وہ ایک خالی جگہ جو شاید کبھی بھرے گی نہیں، لیکن جس نے مجھے وہ بنا دیا جو میں آج ہوں۔ آج اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات تھی، ہر بچہ صاف ستھرے کپڑوں میں، کچھ نے ہاتھ سے کارڈ بنائے تھے، کچھ نے نظمیں یاد کی تھیں۔ اماں میرے پیچھے بیٹھی تھیں، ہاتھ میں وہی پرانی شال لیکن چہرے پر سکون۔ چھوٹا بھائی اب یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اسٹیج پر آ کر تقریر کی اور سب نے تالیاں بجائیں۔ ایک عورت میرے پاس آئی، شاید کسی بچے کی ماں، بولی، باجی اتنی عمر ہو گئی، اب شادی کر لو۔ میں نے اس کے سوال پر مسکرانے کی کوشش کی، جیسے کئی سالوں سے کرتی آئی ہوں۔ نہیں، میرے پاس اس سب کے لیے وقت نہیں ہے، میں نے مختصر جواب دیا، لیکن سچ کچھ اور تھا۔ اس رات جب سب واپس جا چکے تھے، اسکول خالی ہو چکا تھا، میں تنہا کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی تھیلا جس کے نیچے کچھ سکے اب بھی باقی تھے جنہیں کبھی چھوا نہیں۔ جوتا اب بھی میرے پاس تھا، پرانے کمرے کے کونے میں، صاف ستھرا، محفوظ، جیسے کسی اور دنیا کی نشانی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا وہ سب سچ تھا؟ کیا وہ جن زیادہ حقیقت تھا، یا میں نے اپنی تنہائی میں کہانی گھڑ لی تھی؟ مگر یہ سوال صرف ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو خود پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں وہ آیا تھا، وہ میرے لیے آیا تھا، اور وہ گیا بھی میرے لیے۔ میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ سوال مجھ سے کئی بار پوچھا گیا ہے،
ہر بار میں نے کوئی نہ کوئی بات بنائی، کبھی چھوٹے کی ذمہ داری، کبھی اسکول، کبھی اماں کی صحت، لیکن اصل بات کبھی زبان پر نہ لائی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار دل دیا تھا اور وہ دل لوٹایا نہیں گیا۔ اسے کسی قبیلے کی قانون نے نہیں چھینا، بلکہ ایک وفا نے روک لیا۔ اس نے کہا تھا تمہیں لکڑیاں نہیں کاٹنی پڑیں گی، اور واقعی اس دن کے بعد مجھے کبھی جھاڑیوں میں گھسنا نہیں پڑا۔ اس نے کہا تھا یہ جوتا تمہاری حفاظت کرے گا، اور کئی بار جب مشکل وقت آیا میں نے خود کو سنبھالتے پایا بغیر کسی مدد کے۔ اس نے کہا تھا جب تم مجھے یاد کرو گی میں وہیں ہوں گا۔ اور آج بھی جب تنہائی میں درختوں کی سرسراہٹ سنتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آوازیں واپس گونج رہی ہوں۔ زندگی میرے لیے تھمی نہیں، لیکن چلتے چلتے کہیں کوئی ساتھ چھوٹ گیا، اور جب ساتھ دل سے چھوٹے تو سایہ بھی خالی لگتا ہے۔ رات کو اسکول کے کام نپٹانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہی درخت جہاں میں اکثر جایا کرتی تھی اب وہاں بیٹھنے کے لیے ایک پتھر رکھ دیا ہے۔ شاید کسی نے میرے بیٹھنے کو پہچان لیا ہو۔ میں کھڑی تھی جوتے کے بغیر، ننگے پاؤں، جیسے پہلے دن تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے کچھ یاد کر کے روتی ہو۔ درخت خاموش تھے، لیکن وہ خاموشی عام نہیں تھی۔ میں خلا کی طرف دیکھ رہی تھی، آسمان کی گہرائی میں، جہاں زمین کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور احساس باقی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر پتوں میں ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی پرانا وعدہ پھر سے سانس لے رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا میں جانتی ہوں تم گئے ضرور ہو، لیکن تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دے دیا۔ ہوا نے میرے بالوں کو چھوا اور مجھے لگا جیسے کوئی پاس سے گزرا ہو، بہت آہستہ، بہت مانوس۔ میں نے آنکھیں کھولی، جنگل وہیں تھا، میں وہیں تھی، اور وہ شاید اب بھی کہیں وہیں تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس خاموش ہو گئی۔ سچی نیت، صبر اور قربانی انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں خواب بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اصل طاقت ہمیشہ دل کی سچائی اور دوسروں کے لیے جینے میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔